بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد۔ قابل احترام بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی بسم اللہ کے بارے میں ایک ویڈیو ڈالی تھی۔ اب یہ بسم اللہ کی دوسری قسط ہے۔ میں نے پہلی ویڈیو میں بسم اللہ کے 14 فوائد بیان کیے تھے اور کچھ واقعات بھی بیان کیے تھے۔ اب اس میں حدیث نمبر 15 سے شروع کروں گا۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بسم اللہ کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل ہو سکے اور بیماریوں کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا۔ شکریہ۔ فائدہ نمبر 15 یا حدیث نمبر 15۔ قیامت کے دن سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ وہ دنیاوی ترازو نہیں ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح روح ہمارے اندر موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس طرح اعمال بظاہر نظر تو نہیں آئیں گے لیکن بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان اعمال کا وزن کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کو کوئی شکل وغیرہ دے دیں اور ان کا وزن کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ایک رکعت کا وزن دوسری امتوں کی 1000 رکعت سے بھی وزن میں زیادہ ہوگی۔ تو لوگ حیرت کریں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نماز کی 1 رکعت اس لیے وزنی ہے کہ اس میں بسم اللہ شامل تھی اور باقی لوگوں کی نماز میں بسم اللہ شامل نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ وضو ختم ہونے تک نگران فرشتے اعمال میں ثواب اور نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ نمبر 17، سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو لوگ گاڑیوں اور جہازوں میں جاتے ہیں تو قدم کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں قدم کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ جہاں سے ہم روانہ ہو جاتے ہیں اور جہاں تک جاتے ہیں وہ کتنے قدم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حساب سے ثواب اور نیکیاں دے گا۔ نمبر 18، حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا ثواب اس طرح ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں ملتی ہیں، 4,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4,000 درجے جنت میں بلند ہو جاتے ہیں۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور ان کو اگر ہم 4,000 سے ضرب دیں گے تو 76,000 بنتے ہیں، یعنی 76,000 نیکیاں ملیں گی ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے، اور 76,000 گناہ معاف ہوں گے اور 76,000 درجے جنت میں بلند ہو جائیں گے۔ اب مختلف روایات میں بسم اللہ کے بارے میں مختلف ثواب وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو روایات مختلف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیت اور خلوص کے اوپر بھی منحصر ہے کہ آپ کی نیت جتنی اچھی ہوگی، اس میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا تو اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ ایک حدیث شریف ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک گھر ملے گا مسلمان کو، اس کا نام ہوگا دار النور۔ اس میں تمام چیزیں نور کی بنی ہوئی ہوگی اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ وہاں تک چڑھیں گے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بسم اللہ پڑھو اور اڑ کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 20، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ دوزخ کے فرشتے بھی 19 ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہے۔ اس لیے جو بندہ دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زیادہ ورد یعنی ذکر کرے گا، زیادہ پڑھے گا، تو دوزخ کے 19 فرشتوں سے اس کو نجات ملے گی، یعنی وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 21، کپڑے اتارتے وقت یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تو انسان کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، تو انسان کی شرمگاہ پھر جنات کو نظر نہیں آتی۔ نمبر 22، ساتوں آسمانوں والے یعنی فرشتے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، وہ سن لیجئے۔ ایک کافر ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے، اس کے سامنے ایک بوڑھا اور ایک لونڈی کڑی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس بوڑھے آدمی کو مار ڈالوں گا اور اس کا یہ محل اور اس کی لونڈی خود لے لوں گا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ لڑنے لگا۔ بوڑھا کچھ پڑھ رہا تھا اور اس آدمی کو کئی مرتبہ گرا دیا۔ اس آدمی نے یعنی کافر نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اور تمہارے اندر یہ اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے؟ تم انتہائی ضعیف العمر نظر آتے ہو اور میں انتہائی تندرست اور توانا ہوں، طاقتور ہوں، اس کے باوجود میں تمہیں نہیں گرا سکتا اور تم مجھے گراتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں چونکہ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور بسم اللہ کی وجہ سے میرے اندر یہ طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کافر نے بھی اس سے کہا مجھے بسم اللہ سکھاؤ۔ جب اس نے سکھا دیا وہ مسلمان ہو گیا، تو اتنی دیر میں وہ بوڑھا مر گیا اور وہ محل اور لونڈی اس آدمی کو دونوں چیزیں مل گئی۔ ایک دوسرا واقعہ سن لیجئے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشے کی حالت میں دیکھا تو اس نے اس کو مارا، تو وہ نشے والا آدمی بھاگ گیا اور وہ پانی میں گر کر مر گیا۔ اس آدمی نے یعنی نیک آدمی نے اپنے نشے والے آدمی کو جنت میں خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ تم تو نشے کی حالت میں مر گئے تھے، تو تم جنت میں کیسے گئے؟ تو اس بھائی نے جواب دیا خواب میں کہ جب میں آپ سے بھاگ گیا تو ایک کاغذ پڑا تھا زمین پر جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، میں نے اللہ کی عظمت کی خاطر وہ بسم اللہ والا کاغذ اٹھایا اور اس کو نگل لیا یعنی کھا لیا۔ جب منکر نکیر سوال جواب کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے سوال جواب کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا نام میرے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ اتنے میں غیب سے ایک ندا آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پیارے بہن بھائیوں، میں نے بسم اللہ کی پہلی قسط میں موسیٰ علیہ السلام اور ایک اندھے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، اس میں بسم اللہ کی برکت بھی ہے اور یہ اندھے کو نظر ملنے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پر قسم کہی کہ جو بھی بسم اللہ پڑھے گا تو میں اس بندے کو اگر بیمار ہے تو میں اس کو شفا دوں گا۔ وہ بھی دیکھ لیجئے اور ہر قسم کے مریض اور بیمار پر بسم اللہ پڑھ کر دم کر دیا کرے اور پانی بھی دم کر کے مریض کو پلا دیا کرے۔ اگر یقین ہو تو انشاءاللہ وہ بیمار چاہے لا علاج بیمار کیوں نہ ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیجئے، اور شیئر کرتے وقت دوسروں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ سبسکرائب کیا کرے اور بیل پر ایک وہ لگا دیں، کلک لگا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے ہر نئی ویڈیو کے لیے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا
اور اگر کسی نے عمل کیا تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔